اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ساری نعمتیں انسان کے اوپر ہیں۔ مثال کے طور آپ ایک سانس کو لیجئے کہ اس سانس لینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے دو نعمتیں ہیں۔ ایک نعمت یہ ہے کہ سانس اندر جاتا ہے، دوسری نعمت یہ ہے کہ سانس باہر جاتا ہے۔ اگر سانس رک جائے اندر سے تب بھی موت واقع ہوگی، اگر سانس باہر سے اندر نہ آئے تب بھی موت واقع ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، اور ان سب میں سے بڑی نعمت جو اللہ کی طرف سے ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کی دولت اللہ کی طرف سے بڑی میں بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت کا ہمارے ہاں قدر نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ ایمان کی نعمت ہمیں اپنے ماں باپ کی گود میں ملی ہے، ورنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیے، حضرت عمار کی زندگی کو پڑھیے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کو پڑھیے کہ ان کو اس ایمان لانے میں کتنی مشقتیں اٹھانی پڑی، کتنی تکلیفیں جھیلنی پڑی۔ ایمان کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کے طرف سے احکام ہمارے اوپر فرض ہوتے ہیں، وہ احکام ہمیں علم کے ذریعے سے ملیں گے، اور ہمارے ہاں جو ہے علم والے علماء ہیں۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک کتاب اصلاحی خطبات، اس میں نے پڑھا کہ فرمایا میرے والد صاحب، اس نے کہا کہ یہ جو مولوی طبقہ ہے یہ ملامتی طبقہ ہے۔ ایک مولوی صاحب اگر کسی کونے کے اندر اللہ اللہ کر رہے ہیں تو لوگ اس پر اعتراض کریں گے کہ میاں تجھے دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے، دنیا جا کے کہاں پہنچی ہے، تو یہاں اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اگر یہ مولوی بیچارہ باہر نکلے عوام اور معاشرے کی اصلاح کے لیے سیاست کے اندر آئے تو پھر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی ان کا کام تو یہ نہیں ہے کہ سیاست کے اندر آئے، ان کا کام تو یہ ہے کہ قال اللہ و قال الرسول اور درس دیتے رہیں بس۔ یہ نہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مولویوں کی غلطی نکالنے کے لیے عوام ہر وقت منتظر رہتی ہے کہ ان کی غلطی نکالیں۔ اگر کوئی مولوی بیچارہ کسی کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے پیسہ آ گیا تو یہی اعتراض کریں گے کہ بھائی یہ مولوی تھوڑی ہے، یہ تو کروڑ پتی انسان ہے، یہ تو چودھری ہے۔ یعنی کہ ہر حال میں ان علم والوں کے لیے غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، یہ مولوی بیچارہ کہاں جائے۔ حالانکہ یہ اسلامی مدارس اور یہ جماعت، علماء کی جماعت اسلام کے لیے ڈھال ہے۔ جس طرح آپ کسی چرواہے کو قتل کریں تو بھیڑوں کو بھیڑیے کھا جائیں گے، ان کا نام نشان تک نہیں رہے گا، اسی طرح اگر آپ علماء کو پیچھے دھکیل دیں گے تو آپ کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا، نہ آپ کا دین محفوظ ہوگا، نہ آپ کی جان محفوظ ہوگی، نہ آپ کی عزت محفوظ ہوگی، کچھ بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ مدارس اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اور یہ علماء کا ہمارے ہاں موجود ہونا اللہ رب العزت کی طرف سے عظیم نعمت ہے۔ اگر مدارس ختم ہو گئے، علماء ختم ہو گئے تو یاد رکھنا یہ کائنات ختم ہو جائے گی، کیونکہ لا الہ الا اللہ اس کائنات کی روح ہے۔ جب تک لا الہ الا اللہ والے رہیں گے تو کائنات رہے گی، جب یہ نہ رہیں گے تو کائنات کے اوپر موت واقع ہو جائے گی۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ایک عالم کا موت عالم کا موت ہے، ایک عالم کا مر جانا گویا کہ پورا عالم، پورا جہاں مر گیا ہے۔ یہ دینی مدارس بھی ہمارے لیے ڈھال ہیں بھائی۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میرا جانا ہوا بغداد کے اندر، بغداد ایک بڑا علمی مرکز تھا، تو میرا بھی جانا ہوا۔ میں نے کہا، کسی ساتھی سے پوچھا یہاں کوئی مدرسہ وغیرہ ہے، تو اس نے بتایا کہ یہاں کوئی مدرسہ نام کی چیز ہے ہی نہیں، یہ جو تعلیم دیتے ہیں یہ اسکولوں اور کالجوں کے اندر ہی دیتے ہیں، بس مخلوط تعلیم ہے، اور وہاں کے جو اساتذہ اور ٹیچر ہیں ان کو دیکھ کر یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، یہ کیا دینی تعلیم دیں گے۔ ان کے ہاں فقط یہ تعلیم جو ہے، اسلام جو ہے فلسفہ اور ایک نظریہ رہ گیا جس کو نظریے کے طور پر وہ پڑھاتے رہیں۔
بس اور کچھ نہیں ہے۔